اس کا دلکش خد و خال سے بھرا بھرا وجود اوپر نیچے ہوتا زاویار خان کی نگاہوں میں خمار کی سرخی دوڑا گیا اور اگلے ہی پل وہ الماری کی جانب بڑھتا ایک نائٹی اس کی جانب اچھال گیا۔ یہ پہن کر آؤ۔ اس کے لہجے میں مدہوشی تھی۔ حال خان کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کیا کر رہا تھا وہ شخص؟ اس کو اپنے جسم پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فوت ہو گئی ہو کیا؟ سنا نہیں کہ یہ پہن کر آؤ؟ اگر خود پر سے گندگی اتارنے میں مشکل ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیتی ڈارلنگ۔ اس کو زور و شور سے شاور لیتے دیکھ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تو حالے کا سانس اوپر رہ گیا جبکہ نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ اندر آ چکا تھا اور وہ بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھی۔ حالے کا دل چاہا زمین میں دفن ہو جائے۔ زاویر نے اس کے تاثرات دیکھتے قہقہ لگایا۔ وہ اسے کب سے وارن کر رہا تھا۔ محترمہ شاید اس کی باتوں کو محض دھمکی ہی سمجھتی تھی، مگر کوئی بات نہیں، آج وہ ایسا سبق سیکھے گی کہ دوبارہ کبھی اس کی بات کو محض دھمکی نہیں سمجھے گی۔ اس کا دلکش بدن دیکھتے وہ اگلے ہی پل اس کی جانب بڑھتا، اس کی برہنہ کمر پر اپنے ہاتھ ٹکاتا، خود بھی شاور کے نیچے بھیگنے لگا۔ لگتا ہے تمہیں اپنا حق ادا اسی واش روم میں کرنا ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوتا اس کی گردن سے پانی کی بوندیں چننے لگا۔ کون سا حق؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سوالیہ ہوئی۔ حق زوجیت۔ دو لفظ جواب دیتا اس کے جسم سے جان کھینچ گیا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتا، اس کی دھڑکنوں پر اپنے۔ ایسا مت کیا کرے ماں جان، میں آپ کے مرحوم بیٹے کی بیوی ہوں، آپ مجھے کیسے ونی کر سکتی ہیں؟ وہ صفاک عورت کے قدموں میں بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی جس کے چہرے پر بلا کا غرور تھا۔ ان کے تاثرات سے بالکل بھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کے جوان بیٹے کی موت ہو چکی ہے جبکہ دوسرا جوان بیٹا موت کے منہ میں تھا۔ تم میرے بیٹے کی بیوی تھی اور اب تم اس کی بیوی، یعنی ہمارے کسی بھی کام کے نہیں۔ اسی لیے اپنی یہ منحوس شکل لے کر اس حویلی سے گم ہو جاؤ جب سے آئی ہو نحوست پھیلا رکھی ہے۔ زرتاج خان کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے آنسوؤں سے بھی نہیں پگھلی تھی۔ جس عورت کے اپنے بیٹے کی لاش پر آنسو نہ بہے ہوں وہ کیا کسی اور کے آنسوؤں پر موم ہوگی؟ میری آہ لگے گی آپ کی اس حویلی کو ماں جان۔ حالے خان نیازی کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ دشمن کتنا بھیانک ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جس شخص کے نام سے ہی وہ بے تحاشا کانپتی تھی اب وہ اس شخص کی زوجیت میں جا رہی تھی۔ اس شخص کی وحشتوں کے کتنے ہی قصے تو سن رکھے تھے، اب اس کے سامنے جانے کا خوف اس کے انگ انگ میں سرایت کر گیا تھا۔ بس کرو بی بی، اتنی تمہاری پہنچ ہوتی تو آج یوں ہمارے قدموں میں گڑ گڑا نہ رہی ہوتی۔ زرتاج خان نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کا نیم مردہ وجود حقارت بھرا چہرہ لے خود سے دور جھٹکا۔ ان کے لہجے کا اہنکار کسی بھی صورت کم ہونے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹی کی زندگی بھی ان کی گردن کو جھکا نہیں سکی۔ وہ پٹھانوں کی عورت تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ جو جھک گیا وہ ختم ہو گیا۔ جھکنا اس کے ہاں مرنے کے مترادف تھا۔ حالے خان نیازی نے ان کی سفاکیت پر اپنے آنسو پہنچے اور اگلے ہی لمحے وہ پوری شدت سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب کسی بھی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ وہ اپنے چہرے کو بالکل سپاٹ کر چکی تھی۔ اگر اس عورت نے اس کی نہیں سننی تو وہ مزید اس عورت کے آگے نہیں گڑ گڑائے گی۔ پٹھانوں کا خون تھی وہ بھی۔ آخر کب تک اپنی آزادی کی بھیک مانگتے؟ اسے قید ہونا منظور تھا مگر اب مزید اس عورت کے آگے اپنا وجود روندنا نہیں۔ اس کے چہرے کے مضبوط ترین تاثرات دیکھتے ایک لمحے کے لیے زرتاج خان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ جا رہی ہوں، مگر کب تک زرتاج خان؟ آخر کب تک اپنے بیٹے کو بزدلوں کی طرح عورتوں کے پیچھے چھپا چھپا کر، عورتوں کو ڈھال بنا بنا کر بچاتی رہو گی؟ کتنی لڑکیاں ونی کرو گی؟ آخر کب تک لڑکیاں ونی کرو گی؟ اللہ کی پکڑ بے آواز ہے۔ جب اللہ کی لاٹھی برسے گی تمہاری روح تک بلبلا جائے گی، پھر بیٹے اور کوئی لڑکی تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا حالے خان نیازی کے الفاظ، یاد رکھنا۔ یہ پہلا تاریخی واقعہ تھا کہ کسی نے زرتاج خان پر انگلی اٹھائی تھی۔ کسی نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کسی نے اس کو رب کی پکڑ یاد دلائی تھی۔ وہ غرور میں ڈوبی اہنکار عورت حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس 19 سالہ لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔
جو کچھ دیر پہلے اس کے قدموں میں گری بھیک مانگ رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرت! اس سے پہلے کہ زرتاج خان غصے سے پاگل ہوتی اس پر ہاتھ اٹھاتی، ملازمہ نے انہیں بے ساختہ ٹوکا تھا۔ خانم بی بی، جرگے میں فیصلہ سنایا گیا ہے کہ حالے خان کو پیش کیا جائے۔ ان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ خان بی بی نے ایک گہری مگر قہر آلود نظر اس کی چادر میں چھپے وجود پر ڈالتے اس کو بازو سے پکڑ کر ملازمہ کی جانب پھینکا۔ لے جاؤ اس گند کو اس حویلی سے، اور دوبارہ اس کی شکل بھی مت دکھانا مجھے۔ دشمنوں سے کہو کہ اس لڑکی کی لاش کے علاوہ یہاں کچھ مت واپس بھیجنا۔ اس عورت کی سفاکی پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ لڑکی جو کئی سالوں سے اس عورت کا ظلم اور ستم برداشت کرتی آ رہے تھے، آج وہی لڑکی ونی کر دی گئی تھی۔ یہاں بھی اس کی زندگی اجیرن تھی اور آگے بھی اس کی زندگی اجیرن ہونے والی تھی۔ مردوں سے بھرے اس جرگے میں اس کا معصوم سا وجود چادر خود کے گرد لپیٹے آگے کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہر مرد کی آنکھ اس کی جانب اٹھی تھی، سوائے اس ایک شخص کے۔ وہ ایک شخص بنا اس کی جانب نگاہ ڈالے پہچان گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ اس پر سب کی نگاہیں وہ بغیر دیکھے بھی پہچان گیا تھا۔ حاجی مرجان خان۔ اس جرگے میں بیٹھے کسی بھی شخص کی ایک بھی نظر اس لڑکی کی جانب اٹھی تو میں یہاں خون کی ندیاں بہاؤں گا۔ اس کی آواز کاٹدار تھی۔ پورے جرگے کی گردنیں جھک گئی، سر خم کیا گیا، آنکھیں جھپک لی گئی۔ وہ شخص جس قدر خوفناک اور وحشت انگیز تھا، اس کے سر پہ چڑھتی تو وہ واقعی وہاں خون کی ندیاں بہا دیتا۔ حالے خان نیازی نے حیرت سے اس مرد کی جانب دیکھا جس نے ابھی بھی اپنی نگاہ اس پر نہیں ڈالی۔ اس کی دلکش مگر غراہٹ نما آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے، مگر وہ ایک بات کا اعتراف نہ چاہتے ہوئے بھی کر گئی تھی کہ اس مرد کی آواز بے مثال تھی۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوبصورت آواز سنی ہو، اور پھر وہ تو تھا بھی مشہور ظالم زمانہ، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ حسن ہو اور ظلم نہ ہو؟ اگر وہ ظالم تھا تو پھر حالے خان نیازی نے اعتراف کیا تھا کہ پیٹھ پھیرے بیٹھا شخص بے حد حسن کا مالک تھا۔ اس کی سفاکیت ہو ہی تو مشہور نہیں تھی۔ حاجی مرجان خان، کیا آپ اپنی بہو کو سردار زاویار خان کے سپرد کرتے ہیں؟ جرگے میں بیٹھے کو دھیڑ عمر شخص نے حاجی مرجان خان کو مخاطب کرتے ایک دفعہ ان کے فیصلے پر مہر لگانا چاہی۔ اس کا تو باپ بھی کرے گا۔ زاویار خان کے طنز میں ڈوبی آواز پھر سے اس لڑکی کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی، میں اپنے بیٹے کی خاطر اس لڑکی کو قربان کرتا ہوں۔ مرجان خان نے بے حد ڈھٹائی سے ان کی بات پہ مہر لگائی۔ سالہ بزدل! زاویار خان نے سر جھٹکا۔ حالے خان نیازی کا دل کٹ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ واللہ، وہ اتنا درد سہنے کے بعد زندہ کیسے تھی؟ اس کے اپنے اس کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ کیا اتنی سستی ہوتی ہیں بیٹی؟ کیا اتنے پیارے ہوتے ہیں بیٹے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سسکی پر قابو نہ پا سکی۔ اس کی سسکی پورے جرگے میں گونجی اور اگلے ہی پل وہ سانس روک گئی۔ وہ جانتی تھی مقابل اب اسے کچھ نہ کچھ کہے گا جو نظر اٹھا کر دیکھنے پر خون کی ندیاں بہا سکتا ہے، اس سے سکنے پر بھی نہ جانے کیا کچھ کرے گا، مگر خلاف توقع خاموش رہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج سے حاجی مرجان خان کی بہو سردار زاویار خان کی ہوئی۔ اس بزرگ کی آواز پر جرگے کے سب لوگوں نے سر جھکایا، یوں کہ ان کی گردنیں زمین سے کچھ ہی فاصلے پر رہ گئیں۔ وہ جب اس کی عورت نہیں تھی تب اس نے خون کی ندیاں بہانے کا کہا تھا، اب تو وہ اس کی ملکیت میں تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا جبھی وہ سب اس حد تک اپنی گردنیں جھکا گئے تھے کہ غلطی سے بھی اس کی عورت کی جانب نگاہ نہ اٹھا سکیں۔ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے جرگے میں وہ ہوا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس شاندار مرد کی جانب دیکھا جو بے حد مطمئن بیٹھا اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سردار صاحب، اس نصر اللہ خان نامی بزرگ نے احتجاج کرنا چاہا، آج سے پہلے کوئی بیوہ بھی تو بنی نہیں ہوئی۔ اس کی آواز میں چھپا طنز محسوس کرتے حاجی مرجان خان نے پہلو بدلا۔ اس شخص کو بندوقوں سے مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انسان مارنے کے لیے اس شخص کی یہ زہر آلود زبان ہی کافی تھی۔ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی سزا کاٹ کر واپس اس حویلی۔ حالے خان نیازی نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات ان سب کے سامنے رکھی ہی تھی جب اگلے ہی لمحے اپنے پاؤں کے پاس ہوتا فائر اس کی چیخ بلند کروا گیا۔ وہ شدت سے چیخ گئی تھی، قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا، چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔
جبکہ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اگر اس شخص کا نشانہ ہلکا سا بھی چوک جاتا تو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہوتی۔ اس کی ٹانگیں خوف سے کپ کپا رہی تھیں۔ اگر دوبارہ اس لڑکی کی آواز اس جگہ میں سننے کو ملی، یہاں سے اس کی لاش جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہراور خان کی لاش بھی۔ اس نے دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ اس کا لہجہ اس قدر پر یقین تھا کہ حاجی مرجان خان نے خوف سے اس لڑکی کی جانب، جو اب تک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوششوں میں تھی، مولوی کو بلا، نکاح کر کے نکلنا ہے، یہاں بھیڑیوں اور گدوں کے جھنڈ میں مزید نہیں رہ سکتا میں۔ زاویہ خان نے اپنا قریب کھڑے ملازم کو حکم دیا، جس پر وہ جی سائیں سرکار کہتا اگلے ہی لمحے باہر کی جانب بھاگا۔ عالیہ خان نے دوبارہ غلطی سے بھی اپنی زبان کو ہلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک جان ہی تو بچی تھی اس کے پاس، اس پر رسک نہیں لے سکتی تھی وہ۔ اسے سسک سسک کر جینا پسند تھا، مگر اسے موت سے بے حد خوف آتا تھا۔ وہ کہتی تھی میں گہری تکلیف میں بھی ہوں گی تو جینے کو ترجیح دوں گی، مگر موت کا خیال کبھی ذہن میں بھی نہیں لاؤں گی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی کی موجودگی میں اس کا نکاح زاویہ خان کے ساتھ شروع ہوا۔ عالیہ خان نیازی ولد رحمت خان نیازی، کیا آپ کو زاویہ خان یوسف زئی ولد احسن خان یوسف زئی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت حق مہر کے عوض یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز اس کے کان میں سیسے کی مانند چبھی تھی۔ وہ پہلے دلہن تھی جو اپنا نکاح کئی مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر قبول کر رہی تھی۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں مرد بیٹھے تھے، مگر وہ اکیلی لڑکی دو ملازماؤں کے درمیان کھڑی اس سفاک اور ظالم شخص کو اپنے نکاح میں قبول کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ قبول ہے، اس کے قبول ہے کے ساتھ ہی ایک ہچکی تھی، جسے دبانے کے چکر میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہونٹوں پر رکھتی خود پر ضبط کرنے لگی۔ یوں ہی مولوی نے اس کی جانب سے فارغ ہوتے اپنا رخ زاویہ خان کی طرف کیا، اور وہی الفاظ دہراتے ہوئے سفاک شخص نے بھی اپنی جان سے پیارے عزیز کے قاتل کی بھابھی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ یہ ظلم میں معاف نہیں کروں گی کبھی۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی زاویہ خان اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھا، جب اس نے اشارے سے ان ملازماؤں کو اسے لانے کا کہا، جو اپنے سسر کے قریب جاتی ہلکی سی سرگوشی میں بولی۔ مرجان خان نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ وہ غلط کر رہے تھے اس معصوم کے ساتھ، مگر وہ کیا کرتے؟ اپنا جوان بیٹا کھونے کے بعد تو دوسرے بیٹے کو نہیں کھو سکتے تھے۔ جبھی وہ بنا کچھ بولے اپنا رخ موڑ گئے۔ عالیہ خان نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس شخص کی پشت کو دیکھا۔ یہ پشت ایک وقت میں اس کا مضبوط سہارا ہوا کرتی تھی، اس کا سائبان ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ اذیت سے مسکراتی سر جھٹک گئی۔ بی بی جی صاحب غصہ ہو رہے۔ اپنے پیچھے ملازمہ کی ڈری ڈری آواز سنتی وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ اس ظالم حویلی کی قید سے نکلتے وہ ایک اور ظالم شخص کی قید میں جا رہی تھی۔ مجھے تو آزادی منانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ایک پنجرے سے نکال کر دوسرے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ چلتے چلتے وہ خود سے باتیں کرتی اذیتوں کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ کتنی ظالم تھی یہ دنیا۔ گاڑی میں بیٹھی وہ مسلسل اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیا سلوک ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ دل ہی دل میں گھبراتی وہ خود سے ایک نگاہ اس شخص پر بھی ڈال لیتی تھی، جو اپنی نگاہیں مندے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ لال حویلی کے آگے رکتی وہ گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی بے حد بھلا منظر پیش کر رہی تھی۔ شام کے سائے مکمل ڈھل چکے تھے، ایسے میں ہلکی ہلکی چلتی ہوا موسم کو بے حد خوبصورت بناتے ہوئے تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکل کر اگلے ہی پل اس لڑکی کی کلائی کو بے دردی سے تھامتا اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب لے جانے لگا۔ عالیہ خان نیازی اس کی بے رحم گرفت پر بے ساختہ سسکی تھی۔ کوئی اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا ہے، سوچ کر رہ گئی۔ اندر لاتے ہی وہ اسے لاؤنج کے وسط میں پھینکتا اس کی چیخیں بلند کروا گیا۔ اس کا ماتھا بے حد شدت سے لاؤنج کے وسط میں رکھ کے ٹیبل کے ساتھ ٹکرایا، اور خون فواری کی مانند اس کی جلد سے نکلتا ہر چیز کو سرخ کرتا چلا گیا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ یہ کیا طریقہ ہے زاویہ خان؟ ابھی وہ اپنے خون کو ہمدرد نگاہوں سے دیکھ ہی رہی تھی جب اسے کسی عورت کی کڑکدار آواز سنائی دی۔ اگلے پل وہ اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑ گئی، جہاں ایک بے حد خوبصورت اور سوبر سی خاتون ہاتھ میں تسبیح لیے سلیقے سے دوپٹہ سر پر سجائے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کیا طریقہ ہے گل جان؟ یہ وہی لڑکی ہے جس کے دیور نے ارتضیٰ کو خون کیا؟ وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ نے لال حویلی کی ہر دیوار کو
لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دیور نے؟ انہوں نے جیسے کنفرم کرنا چاہا۔ زاویار بے اختیار نظریں چرا گیا۔ جی، وہ محض اتنا ہی بول سکا۔ تو اس کا کیا قصور جسے آپ بے دردی سے یہاں لا کر پھینک چکے ہیں؟ اس عورت کی آواز میں اب کی بار بے حد سختی عود آئی۔ گل جان، آپ نہیں جانتے۔ انہیں وضاحت دینا چاہتا تھا مگر وہ ہاتھ اٹھا کر روک گئی۔ ہمیں اپنی بزدلی کی وضاحت مت دیجیے خان۔ آپ ایک پٹھان کی اولاد ہیں، جانتے ہیں۔ ہم بھی ونی میں آئے تھے اور آج ہم اس حویلی پر حکومت کرتے ہیں۔ وجہ ہمارے ساتھ جڑنے والا مرد تھا جو ہر جگہ ہماری ڈھال بنا، جس نے سکھایا کہ مردوں کے معاملات میں عورت کو نہیں گھسیٹا جاتا۔ مردوں کی جنگ میں عورت کو گھسیٹنا یا عورت کو ہتھیار بنانا بزدل کی نشانی ہے۔ ان کے لفظوں میں کچھ تو تھا کہ حال خان نیازی اس عورت کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ قربان جاتی نگاہوں سے اس خوبصورت عورت کو دیکھ کر رہ گئی جو اپنے بیٹے کو جھاڑ پلا رہی تھی۔ آپ جو بھی کہیں گل جان، مگر یہ لڑکی یہاں سکون کا ایک سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ میرے ارتضا کی ہر سسکی کا حساب دے گی یہ لڑکی۔ وہ زاویار خان تھا، وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا تھا، نہ ہی لوگوں کے الفاظ اسے قائل کر سکتے تھے۔ وہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ گل جان نے اس کی ڈھٹائی کو حیرت سے دیکھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی اپنے اس گبرو جوان بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی جو حال خان کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ آنٹی، مجھے بچائیں، حالے بے اختیار فریاد کر گئی۔ زاویار خان نے ٹھٹک کر اس لڑکی کو دیکھا جو خود پر اور اپنے چہرے پر چادر چڑھائے اس کی ماں سے مدد مانگ رہی تھی۔ تمہیں تو تمہارا باپ نہیں بچا سکا، آنٹی کو کیا بلا رہی ہو؟ اس کی کلائی پر گرفت مزید بڑھاتا اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ زاویار اسے کچھ مت کرے گا۔ گل جان کی آواز نے اس کا دھیان ایک پل کے لیے بھٹکایا۔ جب اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتی وہ اس کے ہاتھ پہ اپنے نازک دانتوں کو گاڑتے ہوئے نیچے کی جانب بھاگی۔ مجھے بچا لیں، گل جان کے پیچھے چھپتی وہ ان کے کاندھے میں منہ چھپائے ہوئے بولی۔ زاویار خان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی ماں کو ڈھال بنا چکی تھی۔ باہر نکلو، اس کی دھاڑ نے حویلی کے در و دیوار لرزائے۔ سنائی نہیں دیتا؟ باہر نکلو۔ اب کی بار اس قدر شدت سے دھاڑا کہ وہ خوف سے بے جان پڑتی۔ مردہ قدم اٹھاتے گل جان کی پشت سے باہر نکلی۔ اوپر آؤ، خود کی جانب اشارہ کرتے اسے اپنا قریب بلایا۔ زاویار، وہ ڈر۔ گل جان نے کچھ کہنا چاہا جب وہ ٹوک گیا۔ گل جان، پلیز، آج نہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا۔ وہ بے اختیار خاموش ہو گئیں۔ ان کی جانب سے خاموشی محسوس کر کے حال خان نیازی سمجھ چکی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، اسے اب زاویار کے پاس جانا ہی ہوگا۔ مرتے مرتے قدم اٹھاتی وہ زاویار کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ دل میں ہر دعا کا ورد کرتی وہ خود پر پھونک رہی تھی۔ اس کو اپنے بالکل قریب دیکھ کر اس کی کلائی کو پھر سے اپنی شدت بھری گرفت میں تھامتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حال خان نے شدت سے خود کے حق میں دعا مانگی، جبکہ گل جان نے اپنے بیٹے کے اس قدر غصے پر سر جھٹکتے ہوئے اس کی ہدایت کی دعا کی۔ ان کے بیٹے کا غصہ اس کے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا تھا، مگر وہ یہ بات سمجھنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم نیچے؟ اندر آتے ہی وہ اس کے چہرے سے چادر کھینچ گیا، جب اگلے ہی پل اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا۔ مقابل حسن میں اس کو بھی مات دے گئی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت، گہری گولڈن آنکھیں، چھوٹی سی تیکھی سی ناک جو رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی، گلابی لب جس وقت اپنے دانتوں سے کترتی وہ سرخ گندھاری کر چکی تھی، ہونٹوں کے اوپر والے کنارے پہ بنا وہ چھوٹا سا سیاہ تل، اس کی شہرک کے قریب کھڑا وہ پہرے دار تل، واللہ وہ سراپا قیامت تھی۔ زاویار سمجھ نہ سکا وہ اس کو کدھر سے دیکھنا شروع کرے۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھ رہا تھا۔ یاد تھا تو بس یہ کہ سامنے کھڑا وجود اس کا، تو سامنے کھڑے وجود پر صرف اس کا حق تھا۔ سامنے کھڑے وجود کے پورے جسم پر اس کی ملکیت تھی اور حق ملکیت نے زوردار انگڑائی لی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیا اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالتا اس کے سرخ لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں وہ لے چکا تھا اور بے رحمی سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو اس کے گالوں پر ٹکائے وہ پیچھے ہٹنا تو بھول ہی چکا تھا۔ بے تابی سے دونوں کی سانسیں بری طرح سے پھول چکی تھیں، مگر وہ ظالم مرد پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جب اسے لگا کہ حالے اپنی
سانس نہیں لے سکے گی تو اب مر جائے گی۔ تبھی وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ آزادی ملتے ہی وہ نیچے گرتی گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ اس کا دلکش خد و خال سے بھرا بھرا وجود اوپر نیچے ہوتا۔ زاویار خان کی نگاہوں میں خمار کی سرخی دوڑا گیا اور اگلے ہی پل وہ الماری کی جانب بڑھتا ایک نائٹی اس کی جانب اچھال گیا۔ یہ پہن کر آؤ۔ اس کے لہجے میں مدہوشی سی تھی۔ حالِ خان کو اپنی روح فنا ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ یہ کیا کر رہا تھا وہ شخص؟ اس کو اپنے جسم پر چونٹیاں ریگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فوت ہو گئی ہو کیا؟ سنا نہیں کہ یہ پہن کر آؤ؟ میں یہ نہیں پہن سکتی، اس نے سسکتے ہوئے انکار کیا۔ ایسے بیہودہ کپڑے اس نے کبھی زندگی میں نہیں پہنے تھے، کبھی نہیں پہنے۔ چلو اب پہن کر آؤ۔ تم کبھی پہنتی تو صحیح، تمہارے اس وجود کو خاکستر نہ کر دیتا۔ زاویار خان اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتا، وہ نائٹی اس کے ہاتھوں میں تھماتا، اس کے وجود کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے گیا۔ تم جا رہی ہو یا تمہیں اس نائٹی سے بھی محروم کر دوں؟ اس کے انکار پر وہ ڈرتی ڈرتی واش روم کی جانب قدم بڑھا گئی۔ پہلے شاور لینا۔ وہ پیچھے سے ہانک لگانا نہ بھولا۔ خالے نے اس مرد کو غلیظ نگاہوں سے نوازتے واش روم کا دروازہ اس کے منہ پر بند کیا، مگر عجیب دروازہ تھا، اس کو لاک تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس لاک کے ساتھ کھپتی رہی اور جب مزید کام نہ بنتے دیکھ وہ غصے سے دروازے کو ٹھوکر مارتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زاویار خان کو باہر کھڑا ساری آوازوں کو سنتا نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے یوں ٹھوکر مارنے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، جس سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ وہ جانتا تھا دروازہ لاک نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دروازے کا لاک رکھوایا ہی نہیں تھا۔ وجہ اس کے روم میں کسی بھی زیرو کی موجودگی ہونا ناممکن سی بات تھی، جبھی اسے کبھی لاک جیسے خرافات میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تم نکل رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ مزید کچھ دیر تک شاور کی آواز سننے کے بعد وہ ضبط سے بولا۔ اس کے جذبات عروج پر تھے اور اس لڑکی کے نخرے تھے کہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اگر اب تم نہ آئی نا تو میں واقعی میں اندر آ جاؤں گا۔ اسے اپنی بات ڈھٹائی سے نظر انداز کرتے دیکھ وہ غصے سے دھاڑا، مگر مقابل کافی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی۔ اس نے ایک بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غلط فہمی میں تھی کہ دروازہ لاک کیے نہ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس باگڑ بلے کو نظر انداز کر رہی تھی۔ سکون سے شاور لے لیتی ہوں، نہ جانے دوبارہ جب یہ باگڑ بلہ مجھے اس سکون بھری جگہ میں آنے دے۔ دل ہی دل میں اپنے پلان کو شاباشی دیتی۔ وہ پوری طرح سے خود کو دھونے میں مگن تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ پلان، اس کی یہ سوچیں سب دھری کی دھری ہی رہ جانی تھی۔ اگر خود پہ سے گندگی اتارنے میں مصروف ہو رہی ہو یا مشکل ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیتی ڈارلنگ۔ اس کو زور و شور سے شاور لیتے دیکھ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تو حالے کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ اندر آ چکا تھا، وہ اپنے کپڑوں سمیت شاور کے نیچے تھی۔ حالے کا دل چاہا زمین میں دفن ہو جا۔ زاویار نے اس کے تاثرات دیکھتے قہقہ لگایا۔ اسے کب سے وارن کر رہا تھا، محترمہ شاید اس کی باتوں کو محض دھمکی ہی سمجھتی تھی، مگر کوئی بات نہیں، آج وہ ایسا سبق سیکھے گی کہ دوبارہ کبھی اس کی بات کو محض دھمکی نہیں سمجھے گی۔ اس کے دلکش بدن دیکھتے وہ اگلے ہی پل اس کی جانب بڑھتا، اس کی کمر پر اپنا ہاتھ ٹکاتا، خود بھی شاور کے نیچے بھیگنے لگا۔ لگتا ہے تمہیں اپنا حق ادا اسی واش روم میں کرنا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوتا اس کی گردن سے پانی کی بوندیں چننے لگا۔ کون سا حق؟ وہ لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں سوالیہ ہوئی۔ حق زوجیت؟ دو لفظی جواب دیتا وہ اس کے جسم سے جان کھینچ گیا۔ حالے نے حیرت سے اس مرد کی جانب دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ بساختہ پھیکا پڑا۔ اس سے حق زوجیت لینے کی بات کر رہا تھا۔ حالے کو لگا آج رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، وہی جو آج کی رات ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کہنا چاہیے۔ اگلے ہی پل اسے دیوار کے ساتھ لگائے، خود بھی اس جیسے حلیے میں آتا، اس کی تمام مزاحمتوں، تمام تر نزاکتوں کو خود میں سمیٹ گیا تھا۔ اس واش روم میں اس کا سارا انتقام، سارا جنون حالے نے اپنے بدن پر سہا تھا۔ اسے کسی صورت بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ حالے کی غیر ہوتی حالت نے بھی اسے اس پر ترس کھانے نہیں دیا تھا۔ اس سفاک بنا اس سے اپنا حق وصولتا، اسے درد سے نوازتا چلا گیا۔ حالے نے کئی بار نگاہوں سے
اس کی جانب دیکھتے اس کو رحم طلب نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ زاویار خان تھا، اسے محض اپنی سننی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتا، حالے کے پورے بدن پر لال اور نیلے نشان جگمگا رہے تھے۔ وہ اس قدر شفقت سے اسے چھو رہا تھا کہ حالے اس مرد کی پشت پر خراشیں چھوڑتی اسے اپنے بدلے وصولنے لگی۔ اس کی چھوٹی سی کوشش پہ بے ساختہ زاویار خان کے لبوں سے قہقہا پھوٹا۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ یہ میٹھی سی چبھن اس ڈریکولا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ وہ تو اس چبھن کو 1000 بار اپنے بدن کے ہر حصے پر سہنے کو تیار تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی جبکہ وہ سیلیا باتھ ٹب کی جانب بڑھ چکا تھا۔ تھک ہار کر حالے نے اس کی گردن میں باہیں باندھتے اس کے کاندھے پہ سر ٹکایا۔ وہ اس مرد کو انکار نہیں کر سکتی تھی، جب یہ بنا کچھ کہے اس کی شدتیں جھیلنے لگیں۔ وہ دونوں دنیا کی ہر چیز، ہر شے بھلائے، ایک دوسرے کی باہوں میں مدغم، اس کو بدلا ہر دشمنی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ زاویار نے کئی بار اس کے ساتھ رف ہونا چاہا تھا، مگر مقابل کا معصوم چہرہ اسے یہ کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نرم پڑ رہا تھا، جس کی وجہ وہ خود بھی جاننے سے قاصر تھا۔ لال حویلی میں خاقان خان کے بعد ان کی عورت گلجان کی حکومت چلتی تھی، جبکہ گلجان کے بعد لال حویلی کے نئے سردار زاویار خان کی۔ خاقان خان اور گلجان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا زاویار خان جبکہ دوسری بیٹی ایشال خان۔ زاویار خان ہمیشہ سے حویلی کا سب سے لاڈلا بیٹا رہا۔ خاقان خان کے چھوٹے بھائی بھی تھے، الماس خان، جن کی شادی اشبا خان سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، دبیر خان جو زاویار خان سے بے حد الٹ تھا اور وہ اس سے عمر میں بھی کئی سال چھوٹا تھا۔ دوسری بیٹی تھی واہبہ خان جو 17 سال کی تھی۔ حویلی کی ایک ملازمہ بوا ماں بھی تھی، جن کا ایک بیٹا ارتضیٰ خان تھا، زاویار خان کی جان تھا۔ وہ تھا تو ملازمہ کا بیٹا، مگر زاویار خان پر وہ اپنی جان وار دیتا تھا، اور اس نے وار بھی دی تھی۔ معمول کی طرح یہ دن بھی تھا کہ زاویار خان اور ارتضیٰ خان ریس لگانے نکلے تھے۔ ہمیشہ کی طرح جیت زاویار خان کی ہونے والی تھی، مگر وہ کچھ سوچ کر اپنی گاڑی روکتا ارتضیٰ کو جیتنے کا موقع دے گیا۔ ارتضیٰ خان کے جیتنے میں وہ حیرت سے پاگل ہوتا، خوشی سے چلانے لگا۔ پورے سنسانے میں ارتضیٰ خان کی چیخیں گونج رہی تھیں، جبکہ زاویار اپنی جان سے پیارے دوست کو اتنا خوش ہوتا دیکھ کر بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ ارتضیٰ خان واپس سے گاڑی میں بیٹھتا، خوشی کے مارے گاڑی گول گول گھمانے لگا۔ جب اگلے ہی لمحے سامنے سے آتی گاڑی کے ساتھ اس کا بے حد برا تصادم ہوا۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی کے چیتھڑے ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اس کی دلسوز چیخوں نے پورا گاؤں ہلا ڈالا تھا، جبکہ دوسری جانب گاڑی میں موجود شخص شاید نشے کی حالت میں شدید زخمی ہو چکا تھا۔ زاویار خان بھاگتا ہوا ارتضیٰ خان تک پہنچا، جس کے جسم کے کئی ٹکڑے جھلس چکے تھے۔ وہ چہرہ جو کچھ دیر پہلے کھلکھلا رہا تھا، وہ چہرہ اب ساکت اور جامد تھا۔ وہ لب بالکل بھینچے ہوئے تھا۔ وہ ایک پل میں ہنسنا بھول گیا تھا۔ اس سنسانے میں اس کی سانسوں کی آوازیں بھی نہیں گونج رہی تھیں۔ زاویار خان نے چیختے ہوئے گارڈز کو بلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ارتضیٰ خان کو لیے ہاسپٹل جاتے، وہ دم توڑتا زاویار خان کو اکیلا چھوڑتا اس دنیا سے چل بسا تھا۔ دوسری جانب موجود گاڑی میں جو شخص تھا وہ تھا حماد خان نیازی، حاجی مرجان خان نیازی کا دوسرا بیٹا، جو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتا اس کے دوست کو مار چکا تھا۔ انسانیت کے ناطے وہ اپنے گارڈ کو حکم دیتا حماد خان نیازی کو ہاسپٹل لے جانے کا کہتے ارتضیٰ خان کی لاش کو لال حویلی لے آیا۔ وہ اماں اپنے جوان بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھیں اور بستر مرگ سے جا لگیں۔ وہ بوا اماں جو حویلی کا کوئی کام کرتے نہیں تھکتی تھیں، آج اس میں اٹھ کر پانی پینے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جوان بیٹے کی موت نے ان کا دل مار دیا تھا، ان کے اندر سے جان کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ زاویار خان اپنے دوست کی موت کے بعد بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اسے حماد خان کی لاش چاہیے تھی۔ حماد خان کو اپنے ہاتھوں سے وہ مارنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی ارتضیٰ خان کی موت کے 2 ہفتے بعد وہ جرگہ بٹھا گیا اور جرگے میں اس کے آگے ونی کو پیش کیا گیا۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے خون کے بدلے خون کے بجائے ونی کا انتخاب کیا تھا۔ اسے وہ عورت چاہیے تھی جس کے تڑپنے پہ، سسکنے پہ حویلی والے سسکتے۔ حماد خان کی موت کے بعد کیا ہوتا؟ وہ مر جاتا، بات ختم۔ مگر وہ بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حماد خان کو روز مارنا چاہتا تھا، بار بار مارنا چاہتا تھا۔ جبھی وہ حالے خان نیازی کو اپنی ملکیت میں لے گیا،
یہ جانے بغیر کہ وہ معصوم تو پہلے ہی ان لوگوں کے ظلم اور ستم کا شکار تھی۔ انہیں اس معصوم سے کیا غرض؟ حاجی مرجان خان کی کوئی بیٹی نہ تھی، جبھی اس نے خون بہا میں اپنے پہلے بیٹے کی بیوی پیش کی، جو آج سے 3 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ حاجی مرجان خان کی بہو حالے خان نیاسی محض 14 سال کی تھی جب وہ حاجی مرجان خان کے بڑے بیٹے کے نکاح میں دی گئی تھی، مگر اس کی بیوی نہیں بنی تھی۔ وہ 18 کے بعد اس کی بیوی بننے پر راضی تھی، اور محض ایک یہی بات تھی جس کے بدلے حویلی والوں نے اس سے کچھ بھی منوانے کا اختیار چھین لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے 18 کے ہونے تک مجھے ہاتھ نہ لگایا جائے، بدلے میں کبھی بھی حالے خان اپنی کوئی بات، کوئی مطالبہ آپ کے سامنے نہیں رکھے گی۔ مگر ہائے رے قسمت، اس کے 16 سال کی عمر میں ہی حاجی مرجان خان کا بڑا بیٹا طبعی موت مر گیا۔ وہ عیاش مرد تھا جس کے ہاتھوں حالے کا باپ سے بیچ چکا تھا۔ حالے ان کی کوئی خاندانی بہو نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خریدی ہوئی لڑکی تھی۔ مرجان خان کے بیٹے کا دل آ گیا تھا اس پر، اور جہاں معاملہ دل کا ہو وہاں تو سب سننا پڑتا ہے۔ جبھی وہ اس کی 18 والی شرط بھی بنا کسی احتجاج کے مان گیا، مگر وہ اپنی عیاشی اور نشے کی بدولت جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی والوں نے حالے کو زاویار کے حوالے کرتے اپنے دوسرے جوان بیٹے کو بچانا چاہا تھا۔ حال سورج کی سنہری کرنوں نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ وہ کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ جب خود کی جانب نگاہ پڑتے وہ شرم سے دوہری ہوتی، اپنی نگاہ اس پر ٹکا گئی جو ہوش و حواس سے بیگانہ سویا ہوا تھا۔ سوتے ہوئے وہ اس قدر معصوم لگ رہا تھا، حالے کو اندازہ نہ ہو سکا یہ وہی زاویار ہے یا کوئی اور۔ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ایک آنکھ کھولے وہ آئی برو اچکاتے پوچھتا۔ نیند کے خمار سے بھری نگاہیں اس پہ ٹکا گیا۔ نہیں تو؟ وہ جلدی سے نفی میں سر ہلا کر بولتی، اس کو سر اس بات میں ہلانے پر مجبور کر گئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اسے بلینکٹ لپیٹ کر بیڈ سے اترتے دیکھ وہ بے اختیار بولا تھا۔ شاور لینے، حالے نے معصومیت سے جواب دیا۔ اس کا جسم بری طرح سے دکھ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ہاٹ شاور لے کر اپنے جسم کو سکون پہنچانا چاہتی تھی۔ میں مدد کر دیتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار کا لہجہ شرارتی ہوا۔ حالے بے اختیار نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو کھسکی۔ نہیں، میں لے لوں گی۔ اس کے لہجے میں رات والا خمار واضح تھا، جسے محسوس کرتے وہ قہقہ لگا گیا۔ اوکے، لے لوں۔ اس کی معصوم شکل پر ترس کھاتا وہ کروٹ بدلتا، تکیے کو خود میں بھینچ کر دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالے نے خوف کے مارے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کی جان کی خلاصی کر چکا تھا۔ رات اس کی شدتیں دیکھ کر جان گئی تھی کہ وہ یوں ہی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ پیچھے کی جانب بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ اٹھ کر اچانک سے حملہ نہ کر دے۔ سنے، واش روم میں داخل ہوتی وہ اچانک سے کچھ یاد آنے پر اسے ہانک لگا گئی۔ زاویار کی نیند میں ڈوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ یہ دروازہ لاک نہیں ہو رہا۔ اس کے ذہن میں کل والا منظر اب بھی زندہ تھا، جیسے وہ بے شرمی سے اندر آ چکا تھا۔ کم از کم وہ آج تو ایسا کوئی سین افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تو ایسے ہی لے لو شاور، یہاں کون ہے؟ زاویار کو اس کے لاک والی منطق کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ کیا وہ اس لیے لاک کا پوچھ رہی تھی کہ زاویار خان سے بچ سکے؟ کیا ایسا ممکن تھا؟ آپ ہیں تو صحیح، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، جب اگلے ہی پل زاویار خان نے اپنی نیند سے مدی مدی آنکھیں کھولتے اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ مصنوعی لاک مجھے تم تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ وہ ایک ابرو اچکا کر طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ حالے کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے، جبھی وہ سر جھکائے خاموشی سے اندر بند ہو گئی۔ زاویار نے گھور کر دروازے کو دیکھا۔ اس کی نیند خراب کر کے اب خاموشی سے اندر جا چکی تھی۔ عجیب مصیبت ہے یہ عورت ذات، وہ دانت کچ کچا کر رہ گیا۔ بھابھی، آپ تو بہت پیاری ہیں یار۔ حالے جو شاور لینے کے بعد ہلکا سا میک اپ کرتی، جس نے زاویار خان کے دیے گئے نشانات چھپانے کے لیے کیا تھا، نیچے آئی تھی کہ شال کے خوش دلی سے کہنے پر بے ساختہ ٹھٹک کر رکی۔ بھابھی؟ وہ بے ساختہ اس کی جانب دیکھ گئی۔ وہ اسے بھابھی کہہ رہی تھی تو مطلب زاویار خان کی بہن تھی۔ سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی، جبکہ اس کے طرز تخاطب پہ دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ جی ہاں، میں ہوں زاویار خانزادہ کی بہن۔ آپ مجھے ایسی نگاہوں سے نہیں دیکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی مشکل آسان کر گئی، جس پہ حالے مسکرا بھی نہ سکی۔ اسے جلدی کسی سے فرینک ہونا نہیں آتا تھا۔ سنو،
اس روم میں کون ہے؟ حالے نے کل بھی دیکھا تھا کئی ملازم اس روم کی جانب چیزیں لے کر جاتے۔ اس روم میں بوا اماں ہیں۔ اچانک سے اشال کے لہجے میں اداسی سمٹ آئی۔ وہ کون ہے؟ حالے کو تجسس ہوا۔ وہ ارتضیٰ بھائی کی ماں ہے۔ اشال کی آواز بے ساختہ بھیگی۔ وہ اپنا شرارتی سا بھائی بے ساختہ اسے یاد آیا۔ حالے 2 پل کے لیے سانس روک گئی۔ تو کیا اس روم میں اس مظلوم کی ماں تھی جس کو بے دردی سے اس کے دیور نشے کی حالت میں مار چکا تھا؟ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ بے اختیار اس کا جی چاہا اس عورت کو اپنے گلے سے لگا لے۔ ہرگز نہیں۔ آواز اسے اپنے پیچھے سے سنائی دی، جبکہ یہ لہجہ، یہ آواز، یہ حد تک آمیز الفاظ وہ بنا مڑے پہچان گئی۔ مقابل وہی شخص تھا جس کی خوشبو اس کے انگ انگ میں رچ چکی تھی، لیکن کیوں؟ حالے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس کا ادراک اسے مقابل کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ہو گیا تھا کہ وہ کیا بول چکی۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے، اس کو قابو میں کر لو ورنہ میں کاٹ دوں گا اور تم پچھتاؤ گی۔ زاویار خان اس کو وارن کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حالے نے پیچھے سے اس کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ چلو آؤ ہم چلیں، وہ اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ لالا غصہ ہوں گے، اشال نے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ اپنے لالا کے غصے سے واقف تھی۔ میں سنبھال لوں گی، تم آ جاؤ۔ حالے یوں بولی جیسے زاویار اس کے پیار میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا ہو، جبکہ اشال بھی یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی بھابھی کی آواز اس کے بھائی کے سامنے کہیں دب کر رہ جاتی تھی۔ پکی بات ہے نا، سنبھال لیں گی؟ اشال نے مسکراہٹ دباتے کنفرم کرنا چاہا، جس پہ حالے نے اپنی گردن اکڑائی۔ ہاں بالکل، میں یوں سنبھال لوں گی۔ حالے نے بات چٹکیوں میں اڑائی، جبکہ اشال نے تالی بجاتے اپنے بھابھی کی ہمت کو داد دیتے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اگلی پل وہ دونوں بنا انجام کی پرواہ کیے بوا اماں کے کمرے میں قدم رکھ چکی تھی۔ بوا اماں سے ملتے وہ روتی جا رہی تھی جب انہوں نے اس کی جانب دیکھتے اشال کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ لالا کی بیوی ہے، زاویار لالا کی بیوی۔ اشال نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، جس پہ وہ بے یقینی سے اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگی جو روتی جا رہی تھی۔ بے ساختہ وہ اپنے ہاتھ وا کرتی اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ حالے خان نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے کی جانب بڑھائے، اس کو اپنے سینے پہ سر رکھنے کا اشارہ کر گئی، تو حالے نے بے اختیار روتے اپنا سر ان کے سینے پہ رکھا۔ بے ساختہ اسے اپنی ماں کی یاد ستائی تھی جسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کئی پل وہ بوا اماں کے سینے سے لگی روتی رہی، جبکہ اس کی ہچکیوں کی آوازیں سنتے وہ بھی اس بچی کی آوازوں پہ بے آواز آنسو بہانے لگیں۔ جبکہ اس کی ہچکیوں کی آوازیں سنتے وہ بھی اس بچی کی آوازوں پہ بے آواز آنسو بہانے لگیں، جب اگلے ہی لمحے روم کا دروازہ ٹھا کی آواز سے کھلا اور کوئی آندھی طوفان بن کر اندر داخل ہوا۔ آنے والے وجود نے حالے کو بازو سے پکڑ بے اختیار کھڑے کرتے اس کے منہ پہ تماچا مارا۔ چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ حالے بے یقینی سے اس مرد کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس کے بالوں کو گدی سے کھینچ چکا تھا۔ منع کیا تھا نا کہ یہاں نہیں آؤ گی تم، وہ اس کے منہ پہ پھنکارا تھا۔ حالے نے روتے ہوئے اپنے بال چھڑوانے چاہے۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ تمہارا آج میں علاج کر لیتا ہوں۔ اس کا بازو تھامتا اسے گھسیٹتے ہوئے روم کی جانب لے گیا۔ اندر داخل ہوتی اس نے پیر کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور حالے کو بیڈ پر دھکا دیتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ کسی ضروری کام سے گھر آیا تھا جب حالے کو نہ پا کر ملازم سے اس کا پوچھتے وہ پاگل ہوتے دماغ کے ساتھ ملازم کے منہ سے اس کی موجودگی بوا اماں کے کمرے میں سن رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی، جب زاویار خان بنا اسے معاف کیے اگلے ہی پل اس کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیتا اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ گیا۔ حالے کی چیخیں تھی جو کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ بعض اوقات وہ چیخیں زاویار کے لبوں سے گھونٹ دی جاتی تھی۔ وہ سفاک بنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا تھا۔ مسئلہ اس کا بھی نہیں تھا، وہ تھا ہی ایسا۔ اس کی نفی کبھی نہیں گئی تھی، ہمیشہ اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم ہوا تھا، جبھی اسے کبھی نفی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حالے کی نفی کرنے پر وہ اپنا آپا کھوتا، اپنا غصہ، جنون، اپنا ضبط سب اس کے نازک وجود پر اتار گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے اپنا آپ تھوڑا پرسکون ہوتا محسوس ہوا تو وہ حالے پر نظر ڈالے بغیر اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ آئندہ میری نفی مت کرنا، سرگوشی نما آواز میں بولتا وہ اپنا سلگتا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا، اور حالے کی ساکت نگاہیں چھت پر ٹکی تھی۔
وہ اجناس مرد جانب نگاہ کر پائی تھی۔ اس کا ظلم آج انتہا کر گیا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ اس کو سیدھا دیکھتے پا کر اس کے کان کے قریب قرایا تو حالے نے پھر سے اس کی نفی کی۔ قصور زاویار کا بھی نہیں تھا۔ حالے بھی بے حد ڈھیٹ تھی۔ سن نہیں رہی؟ میری طرف دیکھو۔ اب کی بار وہ ذرا بلند آواز میں پھنکارا۔ حالے اب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا مطلب؟ اسے نفی کی عادت نہیں تھی۔ حالے تھی نا، بہت اچھے سے اسے نفی کی عادت ڈلوانے کو تیار تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری جانب دیکھو۔ اس کا چہرہ پکڑ کر خود کی جانب موڑ گیا۔ حالے نے اب بھی ڈھٹائی کی ساری حدیں پار کر دے اپنی نگاہوں کو اس جگہ ٹکایا تھا جہاں وہ پہلے تھی۔ اس کا چہرہ زاویار خان کی جانب تھا، مگر نگاہیں اب بھی چھت پر ٹکی تھیں۔ بے اختیار وہ آگے ہوتا اس کی نگاہوں کے سامنے اپنا چہرہ کر گیا، اور حالے نے اب بھی نگاہیں نہیں موڑی۔ وہ اس ضدی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو اپنی جان کی دشمن بنی تھی۔ میری طرف دیکھو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زاویار خان نے اب کی بار اسے دھمکی دی، مگر وہ نہ ہلی۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ قسم کی عورت ہو تم۔ اس کو اپنی آنکھیں ہلاتے نہ دیکھ اس کے لبوں کا پاؤٹ بنا کر اس کے لبوں پر دانت گاڑتا غصے سے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور کر گیا۔ اس کا پارا پھر سے ہائی ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا مقابل یہ جان بوجھ کر رہی ہے۔ جبھی وہ اسے چھوڑتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ حالے نے اس کے جاتے اپنی آنکھوں کو زور سے ملنا شروع کیا۔ کس قدر جلن تھی اس کی آنکھوں میں، وہ اس وقت بتا نہیں سکتی تھی۔ مقابل سے ضد تو لگا لی، مگر اب پچھتا رہی تھی کیونکہ آنکھوں سے پانی بہتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ واش روم سے نکلا تو حالے پانی سے اپنی آنکھیں رگڑنے میں مصروف تھی۔ جتنا مرضی رگڑ لو، صاف تو ہونی نہیں تمہاری یہ پلاہٹ زدہ آنکھیں۔ زاویار نے نوٹ کیا تھا وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی، نہ ہی کوئی بات کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر زاویار خان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جبھی وہ خود ہی اس کو چھیڑتے میں پہل کر گیا تھا۔ حالے نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ زاویار اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر رہ گیا۔ زیادہ اکڑ نہیں آ گئی تم میں؟ اس کی جانب بڑھتا اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھنے لگا تو حالے نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میری طرف دیکھو۔ اس کا جبڑا پکڑ کر چیخا تھا، جبکہ حالے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم اتنی ڈھیٹ کیوں ہو؟ وہ بے بس ہوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ سردار زاویار خان بے بس ہوا تھا ایک عورت کے سامنے۔ وہ ظالم مرد آج اس عورت پر ظلم کرنے کے بعد اب اس پر ظلم بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کو اپنی ہی دھن میں مگن دیکھ وہ اسے بھاڑ میں بھیجتا کمرے سے باہر قدم بڑھا گیا۔ اس کے جاتے ہی حالے نے سکون کا سانس لیا۔ تمہیں انسان نہ بنا دیا تو میرا نام بھی حالے خان نیازی نہیں۔ ایک ادا سے اپنے بالوں کو چھٹک کر بولتی وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ ابھی تو اس نے اشال کو منہ دکھانا تھا، کتنی بڑکیں مار رہی تھی اس کے سامنے کہ سنبھال لوں گی، اور جب سنبھالنے کی باری آئی تو معافی مانگنے لگ پڑی۔ تف ہے حالے تم پر، تف۔ وہ اپنے سر پر چپت لگا کر بولتی شاور لینے لگی، جبکہ دماغ میں وہ زاویار خان کو انسان کا بچہ بنانے کا پلان بنا رہی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور حالے بے نیازی دیکھتے زاویار کا جھکاؤ اس کی جانب اب دن با دن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جو پہلے دنوں گھر سے غائب رہتا تھا اب ہر شام حویلی میں پایا جاتا تھا۔ اس کے طور طریقوں میں گہرا بدلاؤ آیا تھا جس کو سب نے محسوس کیا تھا، اور پھر حالے کی حقیقت جاننے کے بعد اسے اپنے رویے پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ حالے کو اس کے باپ نے بیچا تھا، یہ بات اسے اپنی ماں سے معلوم پڑی تھی۔ انہیں بھی شاید یہ بات حالے نے بتائی تھی۔ جبھی اس دن کے بعد سے وہ حالے سے بدلہ لینے کا خیال اپنے دل سے نکال چکا تھا۔ وہ اس کو دل سے اپنی بیوی مان چکا تھا، مگر وہ محترمہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو اسے بوا اماں سے ملنے کی اجازت بھی دے چکا تھا، یہاں تک کہ بوا اماں کی ساری ذمہ داری حالے نے اٹھا رکھی تھی۔ وہ خود ان کا خیال رکھ رہی تھی، ان کو دوائیاں دے رہی تھی، ان کو ریکور ہونے میں زیادہ تر ہاتھ حالے کا ہی تھا۔ بوا اماں کو وہ بے حد پیاری ہو گئی تھی، جبکہ بوا اماں کے ساتھ اس کا پیار دیکھ کر زاویار کو اپنے اس دن کے رویے پر ہمیشہ پچھتاوا ہی رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ حالے بوا اماں کے سر پر تیل لگاتی ان کے سر پر مالش کر رہی تھی، جب دروازے کے باہر اچانک سے شور بڑھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا حالے کی ساس یعنی زرتاج خان حویلی کے باہر کھڑی اندر آنے کی بھیک مانگ رہی ہیں۔
حالے نے بے اختیار زاویار کی جانب دیکھا تھا جو پہلے ہی اس پہ نگاہیں ٹکائے تھا۔ زاویار نے آنکھ کے اشارے سے حالے سے اجازت چاہی۔ حالے دھک سے رہ گئی۔ وہ زاویار خان جو کسی کی نہیں سنتا تھا وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ بے اختیار وہ اپنا سر ہاں میں ہلا گئی۔ زاویار نے ملازمہ کو اسے اندر لانے کی اجازت دی جس پہ وہ گرتی پڑتی اندر کی جانب آئی اور آتے ہی وہ زاویار خان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ سب کی چیخیں بلند ہوئیں جبکہ زاویار فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میرے بچے کو بچا لو۔ وہ نشے میں دھت پھر سے کسی کو مار چکا، اسے بچا لو۔ اس کے لفظوں پہ حالے کی روح تن سے جدا ہوئی۔ وہ کتنی آسانی سے کہہ رہی تھی کہ بچا لو جبکہ ان کا اپنا بچہ کسی کے بچے کو مار چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی تو باقیوں کے بیٹے کیا تھے؟ کیا انہیں باقیوں کا دکھ نظر نہیں آتا تھا؟ حالے بے اختیار ان کی جانب دیکھنے گئی۔ حالے، میری حالے، میرا چاند۔ وہ تڑپتے ہوئے حالے کے قدموں میں گری تو حالے نے بے اختیار انہیں اٹھایا۔ وہ چاہے جیسی بھی تھی اسے اپنے قدموں میں نہیں چاہیے تھی۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ چاہے اسے سزا ہو جائے میں سہ لوں گی مگر اسے بچا لو۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس کا کیس نہیں لے رہا۔ اپنے شوہر سے کہو اسے بچا لے۔ وہ غرور میں ڈوبی عورت آج حالے کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصہ پہلے حالے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ میں کیسے؟ حالے بے اختیار چپ ہوئی کیونکہ وہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، چاہے سزا دے دو، بس میرے بیٹے کو علاج کی اجازت دلوا دو۔ ان کی سسکیاں سنتے ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ایک وقت تھا اس عورت کی کڑک آواز پر ہر ذی روح کانپ اٹھتی تھی اور آج جب اللہ کی لاٹھی اس پر برسی تھی تو اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حالے نے بے اختیار زاویار کی جانب دیکھا جو پہلے اس کو حکم جانا اور اس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زاویار پلیز ان کے بیٹے کو بچا لیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی سفارش کر گئی۔ زاویار اس لڑکی کا صبر دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کال کرتا باہر سے ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ بی بی جی، آپ کا بیٹا مر گیا ہے۔ اس ملازمہ نے زرداز خان کی جانب دیکھتے انہیں جو خبر سنائی تو وہ بے ساختہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ حالے بے یقینی سے ملازمہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حماد خان نیازی مر چکا تھا، وہ شخص جس نے ارتضیٰ کو مارا تھا اور نہ جانے اور کتنے لوگوں کو مارا تھا، وہ آج مر چکا تھا۔ خدا انصاف کر چکا تھا مگر یہ انجام بے حد بھیانک تھا۔ پوری حویلی میں زرتاج خان کی دل سوز چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہیں حالے روتے ہوئے زاویار کی جانب بڑھتی اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس شخص کے ساتھ حالے کا کچھ عرصہ گزرا تھا، یوں اس کی موت کی خبر نے اس کی روح جھنجھوڑ دی تھی۔ زاویار خان نے حالے کی کمر سے ہلاتے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ حماد کی موت نے کہیں نہ کہیں اسے بھی افسردہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا عزیزوں کو کھونے کا غم کتنا برا ہوتا ہے۔ وہ کھو چکا تھا اپنے عزیز کو۔ اب زرداج خان کو دیکھتے وہ لوگ ان کی حالت پر بس افسوس ہی کر سکتے تھے۔ گل جان اور ملازموں نے مل کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی تھی مگر اس عورت کی چیخیں، اس کی صدائیں کسی بھی طرح سے رکنے کو تیار نہیں تھی۔ حالے نے روتے ہوئے بے اختیار اپنا چہرہ زاویار کی گردن میں چھپایا تھا جو اسے خود میں بھینچتا زرتاج خان کی حالت دیکھتا اپنے آنسوں کو چاہ کر بھی روک نہ پایا۔ چپکے سے ایک آنسو حالے کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔